برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص کا مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی نہ روکنا۔ تم جس دن سے شک میں مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بڑے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کو بتانے کی نہیں ہے۔ دوست کے اسرار حسن ہوتے ہیں، اس لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ذلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلا صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا ذمہ نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتب تماکو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا۔ جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخواں پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ حکمت اور دنائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ مسائل میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہو، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط ہو اور اس سے 2 گنا خوبصورت ہو۔ جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا، کچھ بھی ہو وقت گزر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے آپ اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا، کمزور کو دباؤ، دوسرے ظالموں کی پست کر کے ستم ڈالنا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا،
کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ سختیوں میں باوقار رہنا، تکلیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا۔ نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ بیٹے، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ 3 عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ 2 بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارے بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم بد عمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز آ جائے۔ دل کی صفائی یعنی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی جہالت کو چھپاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا اندازہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے،